مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ غلط ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا معیار کیا بن چکا ہے، کیونکہ جب معیار بدل جائے تو بات اور عمل میں فرق آ جاتا ہے۔ ساتویں کمزوری یہ ہے کہ اس رویے کے ساتھ ایک واضح بے چینی جڑی ہوتی ہے، کبھی کسی بات پر غصہ، کبھی کسی پر اعتراض، کبھی دوسروں پر دباؤ، اور یہ صرف ان تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے ساتھ جڑے لوگ بھی اس رویے میں آ جاتے ہیں۔ اسی ماحول میں ایک اور چیز بھی عام ہو جاتی ہے، وہ ہے دوہرا معیار، اور جب دوہرا معیار غالب آ جائے تو پھر ایسے لوگ ہی آگے نظر آتے ہیں جو یہی معیار رکھتے ہیں، اسی وجہ سے آسانی سے سسٹم میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف شعور والے جو اصل مسئلے کو سمجھتے ہیں اکثر بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ کھل کر بات نہیں کر پاتے اور زیادہ تر یہی کہتے رہتے ہیں ہم کچھ کریں گے، لیکن وہ کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم پہلو یہ ہے، عام آدمی جو نظریے کو سمجھتا ہی نہیں، وہ اس پورے نظام میں زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ اصول سمجھتا ہے نہ معیار کو پہچان پاتا ہے، جبکہ شعور والے پھر بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک راستہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ ماحول عذاب بن جاتا ہے۔ جب معیار واضح نہ ہو، سب سے زیادہ نقصان اس انسان کو ہوتا ہے جو نہ نظریے کو سمجھتا ہے نہ شعور رکھتا ہے۔ آٹھویں سب سے خطرناک کمزوری یہ ہے کہ اس کا اثر صرف افراد تک محدود نہیں رہتا، یہ ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے اور نئی نسلیں اس رویے کو سیکھتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نظریات میں اکثر نفس و خواہش پرستی کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں انسان کو اپنی من مانی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر انسان ایک سچے نظریے پر عمل کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اپنی خواہش کو اصول کے تابع کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ ظلم، ناانصافی، ناشکری، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اپنے جسمانی تقاضوں کو بھی ایک متوازن انداز میں پورا کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ خواہش نہیں، اصل مسئلہ معیار ہے۔